میرا نام شبانہ ہے۔ آخری حصہ۔ ایک ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف سے کرا رہا ہو، جیسے کوئی حیوان گرا رہا ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور زور فرش سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چرپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چرپائی سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی اور خالہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا تھا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ نیچے چلی جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چرپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے، خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا، رات تم نے جو دیکھا وہ کسی کو مت بتانا، لیکن میں تم کو اصل بات بتا دیتی ہوں۔ تمہارا خالو کالے علم کا ماہر تھا اور پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس کی آہ لگی اور یہ عجیب سی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اکثر چاندنی راتوں میں اس کے جسم پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے اور جب تک لوہے کی تاروں سے رگڑوں نہ اسے سکون نہیں ملتا۔ رات تم نے اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ تو چکی ہوگی۔ خالہ کی باتیں سن کر مجھے انسانوں کی کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں ہے، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے میں تو بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی، لیکن میں اس سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ کیا پتا وہ مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرا چینل اشر وائس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔